نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کوئی دعا یاد کیا آپ نے کل جو پڑھی تھی ہم نے؟ کچھ کوشش کی پڑھنے کی؟ کچھ فائدہ ہوا؟ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان دعاؤں کو یہیں یاد کرا دیا جائے، یعنی بار بار کہلوا کے، تاکہ آپ لوگ پھر پڑھنے کے لائق ہوں. درمیانہ جلسہ. جلسہ کا لفظ جلسہ سے نکلا ہے. جلسہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیٹھنا. مجلس کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھنے کی جگہ. تو جلسہ یعنی بیٹھنا. مراد ہے اس سے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے، یعنی بچھاتے، یعنی پاؤں سے سیدھا ہوتا ہے نا تو اس کو موڑتے، پھر اس پر بیٹھتے، پاؤں کے اوپر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی، یعنی ٹک کے بیٹھتے، ہلتے جلتے نہیں، اطمینان کے ساتھ. یعنی پہلے سجدے سے سر اٹھا کر نہایت آرام اور اطمینان سے بیٹھ جاتے اور دعائیں جو آگے ابھی بتائی جائیں گی ان کو پڑھ کر پھر سجدہ کرتے، یعنی دوسرا سجدہ اور پہلا سجدہ الگ کرتے. کس کے ساتھ؟ دعاؤں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بیٹھتے وقت اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے، یعنی حتیٰ کہ دو سجدوں کے بیچ میں بھی جب بیٹھتے تو اسی طرح بیٹھتے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کر لیتے. ایک تو پاؤں جب موڑا جائے تو اس سے قبلہ رخ ہو جاتے اور دوسرا جو جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بھی اینگل اس طرح کے رخ قبلے کی طرف، یعنی جتنا میکسیمم موڑ سکے. اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں اور اپنی ایڑیوں پر بیٹھتے. ایڑیاں کس کو کہتے ہیں؟ ہیلز کو. یعنی دونوں پاؤں موڑ کے تو پیچھے ہیلز اوپر آ جاتے تو ہیل کے اوپر بھی بیٹھتے. کبھی کبھی ایسا بھی کرتے. یعنی دونوں طریقے ملتے ہیں. اور یہ دوسرا طریقہ جو ہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، یعنی اس کی دلیل صحیح مسلم میں ہے. جب پیچھے پاؤں موڑ کے بیٹھتے ہیں تو ہیلز اوپر آ جاتی ہیں. ذرا بیٹھیں آپ سب اس وقت، انگلیاں کعبے کی طرف رکھیں اور ہیلز پر بیٹھیں. بولنے کی تو ضرورت نہیں. ہم ہر وقت بولنا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم ہر کام وقار سے کریں اور آپس میں بحث مباحثہ اور ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے سے بہتر نہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہیں. اگر اس وقت آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے تو ایک لفظ بھی بولنے کی ضرورت نہیں تھی. جب تک ہمارے اندر اس درجے کا ڈسپلن نہیں آئے گا، علم نہیں آتا. انگلیاں کس طرف رکھنی ہے؟ کعبہ کی طرف. یعنی تو پھر مڑے گا نا پاؤں. جب مڑے گا تو کیا ہوگا؟ پیچھے ہیلز آ جائیں گی نا. پھر جب آپ ہیل پہ بیٹھیں گے تو ذرا تھوڑے سے ریز ہو جائیں گے. بس اتنی سی بات ہے. اگر اب سمجھ نہیں آئی دوبارہ پوچھ لیں. یعنی انگلیاں جب یوں ہوگی تو پاؤں یوں مڑ جائے گا نا. ہیل یہاں آ جائے گی، دونوں ہیلز، تو ہیل کے اوپر بیٹھ جائیں گے آپ، وزن پنجوں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں اور اپنی ایڑیوں پر بیٹھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے اطمینان سے جلسے میں بیٹھتے اور آپ نے اس شخص کی نماز کی نفی فرمائی جو دو سجدوں کے بیچ میں نہ ٹکے. لیکن بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں. عموماً لوگ دو سجدے کس طرح کرتے ہیں؟ یا ہم لوگوں کو چھوڑیں، ہم کیسے کرتے رہے؟ بس گئے سجدے میں، اٹھ کے پورے سیدھے بھی نہیں ہوئے دوبارہ چلے گئے. اتنی تیز نماز. تو مسنون طریقہ کیا ہے کہ ایک سجدے اور دوسرے کے درمیان پھر سکون ہو، پھر تھوڑا سا ٹکا جائے. اور جیسے کہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ میں اتنی دیر بیٹھتے جتنی دیر میں ایک سجدہ ہوتا. گویا سجدہ، بیٹھنا اور سجدہ، یہ تینوں کا جو ڈیوریشن تھا وہ تقریباً برابر ہوتا تھا. کبھی کبھی زیادہ دیر بھی بیٹھتے، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے ہیں. یعنی اتنی دیر تک استغفار پڑھتے رہتے. دونوں روایتیں بخاری کی ہیں. جلسے کی مسنون دعائیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے: اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. ایک اور روایت میں وجبرنی کا لفظ بھی آتا ہے. اے اللہ مجھے بخش دے،
مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے روزی عطا کر۔ یہی عام طور پر فکریں ہوتی ہیں لوگوں کی کہ ہائے ہمارے اتنے گناہ ہیں، ہمارا کیا بنے گا، ہماری یہ مشکلات ہیں، ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، پھسل نہ جائیں۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے بس اسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں ہم پھسل نہ جائیں۔ جس کا اللہ سے تعلق ایک دفعہ بن جاتا ہے اور پھر وہ اس تعلق کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھٹکنے پھسلنے سے اللہ کی رحمت سے بچتا ہے پھر، کیونکہ اللہ نے تھام لیا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی دلیل دے مجھے، دلیل کے بغیر نہ میری بات سنا کریں اور نہ قبول کیا کریں۔ آیت الکرسی کے بعد کیا آیت ہے؟ سب نہیں بولے، ایک بولے، ہاتھ کھڑا کر لیا کرے۔ دیکھیے یہ بھی تو صبر سے تعلق رکھتا ہے نا، کہ نہیں؟ میں جب پہلی دفعہ باہر پڑھنے کے لیے گئی تو بعض اوقات ایک ایک لیکچر میں کئی لوگ بیٹھے ہوتے تھے، یعنی 40-50 نہیں، 100-200 300 تک بھی بعض اوقات ایک لیکچر تھیٹر میں لوگ بیٹھتے، اور ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بت بیٹھے ہوئے ہیں۔ بت ہیں یہ، انسان نہیں، کو موم کے مجسمے، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، کان کھلے ہیں اور آنکھیں کھلی ہیں، زبان بند ہے، منہ بند ہے، اور آتا بھی ہوتا تھا تو یوں لگتا تھا کچھ نہیں آتا، اور جب کسی سے پوچھ لیا جاتا تو بتا دیتا، یا کچھ شیئر کرنا چاہتا تو اجازت لے کے شیئر کر لیتا۔ تو مجھے اتنی حیرت ہوتی تھی کہ یہ ان میں اور ہم میں کیوں فرق ہے؟ یہ انسان نہیں لگتا ان کے اندر تو کوئی جذبات ہی نہیں ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم کے لیے ایسا ہی ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے کہ انسان کو بہت کچھ بھی آتا ہو تو اس کے اندر یہ خواہش نہ ہو کہ پتہ چل جائے مجھے بہت آتا ہے۔ یہ خواہش کیسی خواہش ہے؟ ذرا سوچے تھوڑی دیر کے لیے، ہاں تھوڑی دیر کے لیے غور کریں اس بات پر۔ کہیں گے ہمارے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں، چھوڑیں گی نہیں کسی بات پہ، ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے اس ایکشن اور اس حرکت پر غور کریں ہم سب، کہ اس بات کی خواہش، یعنی ایسا کرنا کس چیز کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے؟ بے صبرا ہو کے بولنا، بغیر کسی کے پوچھے، بغیر کسی کی اجازت کے بس بولنا شروع کر دینا۔ کیا پتہ چلتا ہے اس؟ اب مجھے دوسروں سے زیادہ آتا ہے، میں جانتی ہوں، میں بھی بتا سکتی ہوں، مجھے یہ آ گیا اب۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں علم کی خود نمائی کا بھی شوق ہو؟ ذرا جھانکیں اپنے اندر، کیونکہ علم کے لیے تو زیادہ ضروری کیا ہے؟ خاموشی ضروری ہوتی ہے۔ جب پوچھا جائے کہ ہاں سب بتائیں، بولیں، اس وقت ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کہا جائے کہ ہاں سب بولیں، تو بات یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم بہت سی چیزیں پڑھ کے بھی سمجھتے کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم فوکس وہاں نہیں ہوتے جو کہا جا رہا ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں کچھ اور ہی خیالات پنپ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کے اظہار کے لیے جملے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اظہار کے لیے پھر ہاتھ بھی کھڑا کر دیتے ہیں ساتھ ہی بغیر اجازت کے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورا ماحول جو ہے وہ ایک تفریحی ماحول بن جاتا ہے۔ بہرحال نمبر 1 غور سے سنا جائے، صرف اس وقت بولا جائے جب صحیح بات آتی ہو، اور اگر کچی پکی آتی ہے تو بس اتنی ہی بتائیں، ہاتھ کھڑا کر کے اجازت لیں اور پھر بولیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے آپ کے جو لرننگ کی پرسنٹیج ہے وہ اور بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی بات دلیل کے بغیر قبول نہ کیا کریں۔ ابھی یہ دعا یہاں تھی، وحدنی، اللہ مجھے ہدایت دے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو دین پڑھتے جاتے ہیں، جو سمجھ آتی جاتی ہے، ساتھ ایک خوف بھی بڑھتا جاتا ہے۔ آپ سب کو آج کل کیا خوف ہے کہ یہ کیفیت جو ابھی ہم پر ہے، جو اسٹیٹ آف مائنڈ یا خشوع یا وٹ ایور اس وقت ہے، کیا یہ برقرار رہے گی؟ کیا میں اس علم پہ عمل کر پاؤں گی؟ کیا میں جذب کر پاؤں گی؟ ایک نیچرل سی فیلنگ ہے سب کی، کیونکہ جو انسان علم میں آگے بڑھتا جاتا ہے نا، اپنی جہالت کھلتی جاتی ہے، احساس ہونے لگتا ہے کہ ابھی تو بہت طویل منزل ہے۔ تو پھر یہ بھی ایک پازیٹیو سوچ ہے جو انسان کے اندر آتی ہے کہ پھر مجھے اس کو کیسے تھامنا ہے۔ تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اللہ سے اپنا تعلق کسی بھی قیمت پہ کم نہیں ہونے دینا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نہ بھٹک سکتے ہیں نہ پھسل سکتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا۔ جس نے طاغوت کا انکار کر دیا
اور اللہ پر اعتماد کر لیا. یؤمن باللہ، اللہ کو تھام لیا، پکڑ لیا. فقد استمسک، تو گویا اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا. کس کو؟ بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو. یعنی جس کا اللہ سے تعلق جڑ گیا نا، اس نے ایسا کڑا پکڑ لیا، اس کے ہاتھ ایک ایسی چیز آ گئی لن انفصام لہا، جو نہ کبھی ٹوٹے گی نہ چھوٹے گی، اور نہ ہی انسان پھر شیطان کے ہتھے چڑھ سکتا ہے. تو آپ سب کو اس خوف کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، اپنے ساتھ عہد کرنا ہے کہ مجھے آج سے یا اس کورس سے یا اس کورس کے بعد سے اپنی زندگی کا ایک نیا باب رقم کرنا ہے، ایک نیا دروازہ ملنا ہے. کیا آپ کو اس کورس سے کچھ نیا نہیں ملا؟ کوئی نئی جہتیں نہیں کھلی؟ کھل رہی ہیں نا، نئے دروازے کھل رہے ہیں. جب نیا دروازہ کھل گیا آپ کے سامنے، نیا باب، نیا دروازہ، نئی دنیا پا لی آپ نے، یا ایک سٹیپ آگے بڑھے. اب یہ ہے کہ جو کچھ میں تھی وہ تھی، آئندہ مجھے ایک نیا انسان بننا ہے، ایک نیا باب رقم کرنا ہے. تبدیلی، چینج ایکسپٹ کرنا ہے مجھے، اپنے کام میں بھی، اپنی ذات میں بھی، اپنے ماحول میں بھی. تبدیلی کا عمل نمبر 1. اس کے لیے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق میں کسی صورت کمی نہیں آنے دینی. اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اہم چیز کو نمبر 1 رکھنا ہے. اور آپ کی زندگی میں سب سے اہم کیا ہے؟ سب سے اہم کون ہے؟ اللہ. یا غلط کہہ رہی ہوں؟ سوچیے، غور کر کے جواب دیا کریں، بے سوچے سمجھے نہ بولا کریں. تو یہ نیا باب کیا ہے؟ نیا دروازہ کیا ہے؟ مجھے آئندہ زندگی کے لیے نمبر 1 کو ہی نمبر 1 پہ رکھنا ہے، اور میرے لیے نمبر 1 میرا رب. جب کوئی انسان، جب کوئی طاقت، جب کوئی طاغوت، جب کوئی بھی شخص آپ کی پرواز میں، یعنی اللہ کی طرف جو آپ کا سفر ہے اس میں رکاوٹ ڈالنے لگے، اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ تنہا نہیں نبٹ سکتے، تو فوراً وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ساتھیوں کی مدد لیں، ایک دوسرے کو پکڑیں. جیسے وہ پرندے اونچی اڑان اڑتے ہیں نا، جو ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں، اس میں خدا نہ خاصہ کوئی پرندہ زخمی ہو جائے یا کچھ ہو جائے، تھک جائے، تو وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں. تنہا کوئی پرندہ اونچا نہیں اڑ سکتا، یہ یاد رکھے. طویل فاصلے جو ہوتے ہیں نا، طویل سفر، تنہا نہیں ہوتے، مانی ہوئی بات ہے، ساتھ چاہیے ہوتا ہے. تو نمبر 1 کو نمبر 1 رکھنا ہے. اور آج سے نمبر 1 بس ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے نمبر 1. اور اگر نہیں تو اس کو بنائے نمبر 1، اور صرف اللہ کی ذات. کوئی انسان، کوئی شخص، کوئی چیز، کوئی کچھ بھی اگر اس کو نمبر 2 پہ لانے لگے تو وہ نہیں ایکسپٹ کرنا. نیا باب، نئی زندگی، تبدیلی، سوچ کی تبدیلی، ذات میں تبدیلی، کام میں تبدیلی، ماحول میں تبدیلی. جو تبدیلی کرنی ہے اس کا عزم باندھے. یہ آپ کے لیے ایک نیا چیلنج اور نیا دروازہ ہے. اہم کو اہم، نمبر 1 کو نمبر 1 پہ رکھنا ہے، اور پھر اس کے لیے صبر اور مستقل مزاجی. اور اس کام کو آسان کرنے کے لیے غیر مشروط محبتیں بانٹنا ہے. غیر مشروط، انکنڈیشنل. کنڈیشنل محبت اور انکنڈیشنل محبت کیا ہوتی ہے؟ کنڈیشنل محبت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے کرے تو آپ بھی کریں گے، اور اگر وہ نہیں کر رہا آپ بھی نہیں کریں گے. یہ کنڈیشنل محبت ہوتی ہے. بہت سی محبتیں کنڈیشنلی ہوتی ہیں اس دنیا میں، لیکن دین کی تعلیم اور تبلیغ کرنے والا کنڈیشنل محبت نہیں کرتا، انکنڈیشنل. نماز نبی کی کلاس ہے اور میں کہیں اور چلی گئی ہوں، لیکن پھر اگر عام روزمرہ زندگی سے ریلیٹ نہیں کریں گے تو دعائیں کس چیز کی مانگیں گے؟ بے روح دعائیں منتر کے طور پہ مانگیں گے. تو منتر تو نہیں پڑھنے ہم نے. اگر میں وحدنی کہہ رہی ہوں تو کس چیز کے لیے کہہ رہی ہوں؟ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رستہ کیا ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. تو غیر مشروط محبتیں، اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنا؟ سمندر دل چاہیے، دریا تھوڑا رہے گا. مجھے اللہ کے لیے کرنا. پھر کیا ہوگا؟ ہر ایک کو سلام کر سکیں گے نا. مشکل ہوگی پھر سلام کرنا، چھوٹے کو، بڑے کو، جو آپ کا شکر گزار ہو اور جو آپ کا سخت ناشکرا ہے، سب کو. جو آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے اور جو آپ کے ساتھ نہیں بھی کرتا اس کو بھی. کیا آپ کو اس کا کوئی ریٹرن ملے گا؟ کوئی ریٹرن ملے گا؟
کیا ریٹرن ہوگا؟ اللہ کی محبت بندوں کی محبت کے رستے سے گزر کے ملتی ہے. اللہ کی محبت ڈائریکٹ نہیں ملا کرتی. اللہ تعالیٰ نے تو شرط لگا دی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت ملتی ہے کب؟ جب اللہ کے حبیب سے محبت کریں، ان کی اتباع کریں. اور ان کی اتباع اور ان کی پیروی کیا ہے کہ انہوں نے انکنڈیشنل قسم کے احسانات کیے تھے، انکنڈیشنل محبت کی تھی، غیر مشروط. کوئی کچھ بھی کر لے، مجھے اچھا ہی کرنا ہے. اتنے کام آسان ہو جائیں گے آپ کے، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. کتنے رستے ہموار ہوں گے، کتنی ہمدردی سے مراد یہ کہ کتنا آپ کے لیے لوگوں کا رویہ پازیٹو ہو جائے گا. دیر لگے گی، وقت لگے گا، لیکن ملے گا آپ کو ریٹرن لوگوں کی طرف سے. اللہ کی محبت تو ملے گی، بندوں کی محبت بھی ملے گی آپ کو. اور محبت سے مراد یہ کہ تعاون ملے گا. وہی جو آپ کے رستے میں روڑے اٹکاتے ہیں وہ آپ کے روڑے اٹھانے والے بن جائیں گے. آزما کے دیکھ لیجئے. لیکن اس کے لیے سخت صبر چاہیے، سخت صبر. آسان نہیں، یہ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. تو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، ہر ایک عافیت چاہتا ہے ہم میں سے. واہدنی وارزقنی، ساری پریشانیوں کا حل ہے اس دعا میں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی. اور وہ جو لمبا بیٹھتے تھے نا، تو میرا حسن ظن یہی ہے کہ گن کے نہیں پڑھتے ہوں گے، ان گنت پڑھتے ہوں گے رب اغفر لی. اور ان گنت کون پڑھ سکتا ہے؟ جو مغفرت کا طلبگار ہو. وہ نہیں پڑھ سکتا جو نمبر ختم کرنے کا شاہ سوار ہو کہ مجھے 7 پورے کرنے، ہو گئے پورے، خلاص ہو گئی تعداد پوری. نہیں، یعنی جب تک وہ والہانہ پن نہیں آئے گا نا. کیونکہ اگر آپ کا دماغ اس پہ لگا رہا تھا کتنے ہو گئے، کتنے ہو گئے، پورے ہو گئے، ہاں پورے ہو گئے، اللہ اکبر، یہ نہیں. جس کا دھیان گنتی سے زیادہ مغفرت کی طرف ہوگا. اسی لیے یہاں تعداد نہیں بتائے گی. اصل میں یہ باتیں میں کیوں کر رہی ہوں؟ آپ کے سوالوں کی وجہ سے. جب میں کوئی دعائیں پڑھا کے اٹھتی ہوں تو پھر مجھے اس طرح کے سوال آتے ہیں، یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہوگا، پہلے کیا پڑھنا ہوگا، پھر کیا پڑھنا ہوگا. تو میں سوچتی ہوں یہ سوال آتا کیوں ذہن میں؟ بھئی جب خاموشی اختیار کی گئی. آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے تم پہ رحم کرتے ہوئے، لہٰذا اس کی ٹو میں مت جاؤ. یعنی کچھ چیزیں اللہ کو پتہ تھیں، وہ بہت کلیئر لفظوں میں آپ کو بتا سکتا تھا اتنی دفعہ گن کے پہلے یہ بعد میں یہ منتر کر لو، لیکن اس نے نہیں بتایا، خاموشی اختیار کی. اب یہاں کوئی تعداد نہیں لکھی. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا تعداد پڑھیں، پھر میں کیا بتاؤں آپ کو؟ میں شارع ہوں؟ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے شریعت کہ میں مقرر کروں آپ کے لیے تعداد. یہ کرنی چاہیے، مجھے حق ہے جو تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ میں بتاؤں؟ نہیں. کیوں نہیں تعداد بتائی گئی یہاں؟ تاکہ دھیان تعداد کی طرف نہ رہے، دھیان کدھر رہے؟ مانگنے کی طرف. دوسرا سجدہ، جب آپ پورے اطمینان سے جلسے کے فرائض سے فارغ ہوں تو پھر دوسرا سجدہ کریں، اور پہلے سجدے کی طرح اس میں بھی بڑے خشوع و خضوع اور کامل اطمینان سے دعا یا دعائیں پڑھیں. مت پوچھیں کتنی دفعہ اور کون کون سی، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. بس مسنون دعائیں بتا دی گئی ہیں، سلیکٹ کریں اور پڑھیں. اور پھر اٹھیں. جلسہ استراحت، استراحت کس کو کہتے ہیں؟ آرام. یعنی ایک رکعت ہو گئی، اب ذرا آرام کر کے اٹھے. آرام سے مراد یہاں ریلیکس کرنا نہیں. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا نام جو میں نے استراحت پڑھا تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ویسٹ میں کئی میڈیٹیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں لوگوں کو صرف ریلیکس فیل کرایا جاتا ہے. ان میڈیٹیشن سینٹرز میں وہ لوگ دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بھی جاتے ہیں، بعض اوقات آدھا گھنٹہ گزارتے ہیں، مختلف طرح کی ایکسرسائز کرتے. کبھی کہتے ہیں توجہ ناک پہ رکھیں، کبھی کہتے ہیں توجہ دماغ پہ رکھیں، کبھی کہتے ہیں توجہ وہاں رکھیں. یعنی خشوع و خضوع کرواتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں اور ریلیکس کرا کے گھر بھیج دیتے ہیں. تو میں سوچتی تھی کہ ہم کیوں نہیں شکر گزار ہوتے مسجدوں کی. ہم میڈیٹیشن سینٹرز کے تو شکر گزار ہیں، لیکن نماز میں خشوع و خضوع، ایک مفت کی مسجد میں جا کے وضو کر کے خاص طریقے پر اللہ کا ذکر کر کے اگر وہی آدھا گھنٹہ ہم سکون سے نماز پڑھ کے نکلیں، کوئی دینا نہ پڑے، نہ کوئی فیس ہے اس سینٹر کی،
اور نہ ہی کسی کی غلامی ہے. بس امام آتا ہے وہ آپ کو صرف اکٹھا کر کے, پھر اکٹھا کرنے کی بھی تو ایک برکت ہے نا. کیونکہ کل ہم نے پڑھا تھا نا, جب کوئی شخص اللہ اکبر کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے, سنے تو یاد ہو نا, ہاتھ کھڑا کریں. ہاتھ کیوں ہاتھ نہیں کھڑا کریں؟ جی ہاں, زمین و آسمان کی ہر چیز میں جیسے نور داخل ہو جاتا ہے. اتنی بڑی چیز ہے, میرے منہ سے اللہ اکبر نکل رہا ہے اور اس کا نور پھیل رہا ہے. کبھی سوچا ہم نے اس پر؟ اب اس چیز پر غور و فکر کیا کہ کچھ لوگ غور و فکر کرتے, وہ صرف پڑھ کے گزر نہیں جاتے, وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ کیا نور ہوگا. اچھا, نور کس شکل میں ہوتا ہے؟ نور کس شکل میں ہوتا ہے؟ کتاب کی شکل میں, کاغذ یا لوہے کی شکل میں. نور کس طرح ہوتا ہے؟ روشنی کی شکل میں. روشنی کس شکل میں ہوتی ہے؟ سکینت کی شکل میں. یہ روشنی نکل رہی ہے نا, اس سے دیکھیے وہاں سے یہاں تک کیسے آ رہی ہے, ایسے کر کے دیکھیں کیا آ رہا ہے آپ تک. کیوں نہیں بولتے پھر ریز؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ روشنی کس شکل میں ہوتی ہے, یعنی اس کا, یا میرا سوال غلط ہے شاید, میرا سوال درست کیجیے, مجھے کیسے پوچھنا چاہیے تھا, روشنی کیسے ٹریول کرتی ہے؟ دیکھیے نور کی جو ہیئت ہے, ہیئت یعنی اس کی فارم کیا ہوتی, ریز ہوتی ہے نا, ریز ہی ہے نا. روشنی, بلب سے روشنی نکل رہی ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, ویسے تو نظر نہیں آتی, لیکن اگر آپ اس کو باریک طرح سے دیکھیں تو ریز نکلتی ہیں کہ نہیں. تو اگر بلب کے جلنے سے ریز نکل رہی ہیں اور اس سے روشنی پھیل رہی ہے, ایک مادی روشنی, تو ایک روحانی روشنی اللہ اکبر کہنے سے پھیلتی ہے, تو وہ کیا ریز نہیں نکلتی؟ وہ بھی ایک طرح سے ریز نکلتی. اب جب ہم اکٹھے پڑھتے ہیں نا, اکٹھے پڑھتے ہیں, نماز اکٹھے پڑھتے ہیں یا قرآن اکٹھے پڑھتے ہیں, تو ہر بندہ قرآن کا جو لفظ بولتا ہے اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے ریز نکل رہی ہوتی, وہ ٹریول کرتی ہیں. کچھ لوگوں کی ریز اسٹرانگ ہوتی ہیں, ان کے اندر ایمان کی بڑی پاور لگی ہوتی ہے نا. اچھا, وہ ریز کیا کرتی ہیں پھر؟ زیادہ روشنی ڈالتی ہیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات امام ایسا ہوتا ہے کہ جس کی قرات سے بہت ریز نکلتی ہیں نا, پیچھے والے بالکل مبہوت ہو جاتے, ہپناٹائز ہو جاتے ہیں. چلیے آسان لفظ ہے ہپناٹائز, جلدی سمجھیں گے نا. پھر یہ ہے کہ بعض اوقات امام سے زیادہ پیچھے کسی شخص کے اندر سے خشوع و خضوع کی ایسی ریز نکلتی ہیں, جیسے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اب پھر وہ خدا کے لیے اس طرف نہ سوچیے کیا کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آگے ہو سکتی. آگے کی بات نہیں, مراد اس سے یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کا ایک ایسا والہانہ پن ہوتا ہے. اب وہ اگر کہا جائے بلال کے قدموں کی چاپ میں نے آگے آگے سے, تو نعوذ باللہ, یہ نہیں ہے مانا کہ وہ آپ سے آگے بڑھ گئے. یہ صرف سمجھانے کی ضرورت ہے, یا سمجھانے کے لیے ایک بات کی جا رہی ہے کہ بعض اوقات کسی انسان کے اوپر ایک ایسی کیفیت یا محبت یا اللہ کی محبت یا دل کے اندر ایک ایسی قوت آتی ہے کسی خاص لمحے یا موقع کہ وہ ناقابل بیان ہوتی ہے, بہت شدید قسم کی انرجی اس سے نکلتی ہے. اچھا, وہ انرجی جو ہوتی ہے وہ باقی لوگوں کو بھی متاثر کرتی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کے اندر نیگیٹو ریز بھی ہوتی ہیں, وہ کوئی ان کا خشوع و خضوع نہیں, وہ اباسیاں لے رہے ہیں اور جمائیاں لے رہے ہیں, اور وہ اس سے کیا ہوتا ہے, جمائی لینے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس سے پھر نیگیٹو ریز ٹرانسفر ہوتی ہیں سب میں. ایک سو رہا ہے تو سارے ہی سونے لگ جائیں گے, ساری محفل متاثر ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیے کہ جب اکٹھے نماز پڑھتے ہیں, اور مسجد کا اس وقت میں کانسیپٹ آپ کو دے رہی ہوں کہ میڈیٹیشن سینٹر کی بجائے مسجد کس طرح فائدہ مند ہو سکتی ہے, کہ اس میں شرط ہے نماز کے لیے خشوع و خضوع اختیار کریں, سر اس طرح ٹکائیں, ناک یہاں رکھیں, ہاتھوں پہ بو جائے, گھٹنے جما کے رکھیں, انگلیاں یوں موڑیں. یہ ساری چیزیں کسی ریجیڈیٹی کے لیے نہیں, ان میں سے ایک ایک چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے. اور جب سب لوگ مل کے کرتے ہیں تو واقعی جو مسجد سے نکلتا ہے صحیح نماز پڑھ کے, وہ اتنا سکون اور اتنی خوشی پاتا ہے جو دنیا کے کسی میڈیٹیشن سینٹر میں آپ پیسے دے کے وقت لگا کے بھی نکل آئے کچھ نہیں ملے گا. یہ کتنا ترس آتا ہے نا, اتنا دل دکھتا ہے کہ کس طرح انسانیت لاسٹ ہے, کہاں بھٹک رہی ہے. جب تک آپ غیر مشروط محبت نہیں کریں گے ان سے, دل میں دکھ نہیں آتا. میں تو جب ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں, پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں, تکلیف بھی اٹھا رہے ہیں. اچھا, پھر بعض ایسے سینٹرز وہاں بنے ہوئے جہاں لوگوں کو صرف ہنسایا جاتا ہے. کبھی ٹیلی ویژن پہ آپ نے پروگرام سنے ہوں گے ہنسنے والوں کے, ریلیکسیشن سینٹر. وہاں لوگوں کو لا کے الٹی سیدھی باتیں سنا کے, یعنی پٹھے سیدھے جس کو کہتے ہیں, جوکس سنا کے بس لوگوں کو ہنساتے ہیں, ہنسا کے ہنساتے رہتے. یا ایسے پروگرام ہوتے ہیں کہ جس میں الٹی حرکتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ دکھا کے ہنسا کے وہ وقتی طور پہ کیا کرتے ہیں, غم بھولتے ہیں.
باہر نکلتے ہیں اسی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں، وہ جہاں ہنسے تھے وہ ہنسی وہیں رہ گئی، ساتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ اچھا، بعض ایسی جگہ ہیں جہاں لوگوں کو رلایا جاتا باقاعدہ، کیونکہ جب انسان نہیں روتے تو دل سخت ہو جاتے نا، تو ان کے دل نرم کرنے کے لیے ان کو رلانے کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہاں بھٹک رہے ہیں لوگ۔ کیا اللہ کے کلام میں انسان کے لیے بشارت، یعنی جب تلاوت ہوتی ہے تو اس میں بشارت کی آیتیں نہیں آتی، اس میں عذاب کی آیتیں نہیں آتی؟ ایک تو نا مصنوعی ہنسی ہنسانا، اور ایک کیا ہے واقعی دل کے اندر سے اس کیفیت کا غبار نکلنا۔ تو کتنا بہترین سسٹم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور جس کی ہم قدر نہیں کر رہے، اور جس کے لیے ہم دوسروں کے سامنے نمونہ نہیں پیش کر رہے، اور انسانیت بھٹک رہی ہے، تکلیف اٹھا رہی ہے، کیونکہ فطرت سے ہٹی ہوئی ہے نا، اللہ کے دین سے ہٹی ہوئی ہے۔ تو جلسہ استراحت یعنی ایک رکعت پوری کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹک کے پھر اٹھنا، دوسرا سجدہ کر چکنے کے بعد ایک رکعت پوری ہو چکی ہے، اب دوسری رکعت کے لیے آپ نے اٹھنا ہے، لیکن اٹھنے سے پہلے جلسہ استراحت میں ذرا بیٹھ کر اٹھیں۔ اس کی صورت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے سے اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے ہوئے بچھاتے اور اس پر بیٹھتے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، اور اگر ایڑی پر بیٹھتے تو پھر ظاہر ہے اسی طرح کھڑے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی طاق یعنی پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے قبل سیدھے بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی تشہد کا جو جلسہ ہوتا تھا اس میں اور طرح، اور پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے قبل سیدھے بیٹھتے۔ جلسہ استراحت سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھے، یعنی سہارا لے کے اٹھے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھٹنوں پہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور گھٹنوں پہ رکھ کے اٹھے، اس سے بہتر کیا ہے زمین پہ ٹیک کے اٹھے۔ دوسری رکعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو الحمد شریف کی قرات شروع کر دیتے اور دعائے افتتاح کے لیے سکتہ یعنی خاموشی اختیار نہ کرتے تھے۔ یہ نیچے آپ حاشیہ پڑھیے نمبر 3 کا، یعنی زمین پہ ہاتھ ٹیک کر اٹھنے کے بارے میں۔ ایک مختلف فی روایت میں جلسہ استراحت سے قیام کے لیے اٹھتے وقت ہاتھوں کو آٹا گوندنے والی کیفیت کے ساتھ زمین پر ٹیکنے کا ذکر ہے، جس سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ بند مٹھیوں کو زمین پر ٹیک کر اٹھنا مستحب ہے، حالانکہ بشرط صحت حدیث دونوں امر مستحب ہیں، کیونکہ آٹا گوندتے وقت بھی کبھی ہاتھ کھولے جاتے ہیں، کبھی مٹھیاں بنائی جاتی ہیں، لہذا نمازی جس میں سہولت محسوس کرے دونوں طرح کی اجازت ہے۔ اچھا، اس میں کیوں فلیکسیبلٹی ہے؟ تاکہ ہر شخص اپنے جسم، اپنی ہیئت، اپنے حال حلیے کے مطابق جو سہولت محسوس کرے اس کے مطابق اٹھے۔ اگر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا جائے تو کیا ہوتا ہے، سارا بوجھ کمر پہ پڑتا ہے، اور اگر زمین پر آپ رکھیں تو کمر کو ریلیکسیشن ملتی، ہاتھوں پہ بوجھ آتا ہے۔ بہرحال عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ نماز میں سجدہ تلاوت سے اٹھ کر امام اور مقتدی جلسہ استراحت کے لیے نہیں بیٹھتے، بلکہ سجدے سے سیدھے قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی سجدہ کیا، یعنی بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ سجدہ تلاوت کرنے کے بعد بھی جلسہ استراحت کرنا چاہیے، کیونکہ جلسہ کی احادیث کے عموم کا یہی تقاضا ہے۔ تشہد، تشہد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بعض لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں تشہد، غلط، یہ کیا ہے تشہد۔ کون سا باب ہے؟ شکر ہے، گرامر پڑھنے کا کوئی تو فائدہ ہو۔ اس کو قاعدہ اولا بھی کہتے ہیں۔ دوسری رکعت کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، جیسے آپ جلسہ استراحت میں بیٹھے تھے۔ دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھیں، یعنی نیز پر ہاتھ ہونا چاہیے، آگے کر کے، پیچھے نہیں، یعنی گھٹنوں کو چھونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد بیٹھتے اور دعا فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں اور اپنا بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے، یعنی ہاتھ ران پر ہو اور ساتھ گھٹنوں کو چھو رہا ہو۔ مراد یہ نہیں کہ یوں پیچھے کر
پیچھے اگر آپ کریں گے، ران سے مراد اگر پیٹ کے قریب لے کر آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ کونیاں کھل جائیں گی. جب کونیاں کھلیں گی تو کیا ہوگا؟ ساتھ والوں کو تکلیف ہوگی. اور اگر آپ ران پر ہاتھ رکھے ہوئے لیکن گھٹنوں کے قریب ہیں اور گھٹنوں کو بھی چھو رہے ہیں، یعنی گھٹنے چھونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل ہاتھ نیچے لے جائیں اپنے گھٹنوں کے، نہیں، ران پر ہاتھ رکھ کے گھٹنوں کو چھوئیں، یہ مراد ہے. معلوم ہوا کہ نمازی کو رخصت ہے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے چاہے رانوں پر. اب آپ قاعدہ اولا میں یعنی ذرا پیچھے بھی ہو جائیں یا آگے ہو جائیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اب آپ قاعدہ اولا میں تشہد پڑھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جب تم نماز میں قاعدہ کے لیے بیٹھو تو یہ پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات. بعض لوگ یہ التحیات میں دوسری یعنی یا کے اوپر شد نہیں پڑھتے، وہ التحیات پڑھ دیتے. حیات نہیں ہے، التحیات، تحیہ کی جمع ہے یہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اے نبی، آپ پر اللہ تعالی کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. کیا سیکھا آپ نے تشہد سے؟ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیجئے. ایک کوئی بولے تشہد سے کیا سیکھا آپ نے؟ یعنی تشہد کے الفاظ سے کوئی بات آپ نے سیکھی ہو. یعنی ایک طرح سے نماز کا کنکلوژن ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کیا وہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے. میری بدنی عبادت اور میری قولی عبادت، التحیات کے معنی میں، اور والصلوات. اس میں آپ دیکھیے کہ سب کے لیے سلامتی کی دعا ہے، سب کے لیے سلامتی کا پیغام ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ان کلمات کو ادا کرنے سے ہر نیک بندے کو، خواہ وہ زمین پہ ہو یا آسمان میں، نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود رہے، ہم السلام علیکم ایھا النبی کہتے رہے. جب آپ فوت ہو گئے تو ہم نے خطاب کا صیغہ چھوڑ کر غائب کا صیغہ پڑھنا شروع کر دیا، پھر ہم السلام علی النبی پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی تشہد میں تشہد سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے، لہذا درمیانی تشہد میں صرف تشہد کافی ہے. اگر کوئی شخص تشہد کے بعد دعا کرنا چاہے تو بھی جائز ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 2 رکعتوں کے بیچ میں جو تشہد پڑھا جاتا ہے اس میں صرف تشہد پڑھنا کافی ہے، لیکن اگر کوئی دعا پڑھنا چاہے تو اجازت ہے، رخصت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 2 رکعت پر بیٹھو تو التحیہ کے بعد جو دعا زیادہ پسند ہو وہ کرو، اور دعا سے پہلے درود پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک آدمی نماز میں دعا کر رہا تھا. آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی، نماز میں پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، پھر دعا کرو. لہذا درمیانی تشہد میں تشہد کے بعد درود اور دعا بھی کی جا سکتی ہے، یعنی اینڈ تک بھی پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کبھی اینڈ تک بھول کے پڑھ جائیں تو اس پہ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویسے ہی اس کی رخصت ہے. لیکن ہم اس رخصت سے سوائے بھولنے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب یہ جو بات ہے نا کہ نماز میں دعا درود شریف کے بعد، تو یہ نماز کے لیے تو خاص ہے، عام زندگی کے لیے مستحب ہے. لیکن اگر کبھی ایسا نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں، ڈائریکٹ بھی دعا مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز ایک فارمل دعا بھی تو ہے نا، یعنی صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ دعا، پریئر. تو ایک فارمل پریئر ہے، اور نماز کے باہر جو ہم پریئر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ انفارمل. تو فارمل کو آپ کس طرح کریں گے؟ فارمل طریقے سے. لیکن دوسری کو آپ کیسے کریں گے؟ انفارمل طریقے سے. یا پھر فارمل بھی اس کو کر سکتے ہیں، آپ پہلے اللہ کی تسبیح کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر دعا پڑھیں. لیکن اب مثلاً آپ بستر سے اٹھ رہے ہیں تو اب آپ کیسے دعا مانگیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس سے پہلے درود شریف پڑھیں گے؟ نہیں، کہیں نہیں آیا کہ اس سے پہلے درود شریف پڑھیں گے، اس سے پہلے آپ کچھ اور پڑھیں.
تو بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں آپ انفارمل طریقے سے بس دعا مانگ لیں، اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو فارمل طریقے سے ہی مانگنی ہوگی. تشہد کے بعد درود شریف کے بعد دعا، آپ یہ نہیں کر سکتے تشہد کے فوراً بعد دعا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.